السلام علیکم دوستو، میں ہوں توصیف فراز اور آپ دیکھ رہے ہیں فراز ٹی وی۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اسامہ بن لادن کے والد عود بن محمد بن لادن کا تعلق یمن اور والدہ کا شام سے تھا۔ اسامہ کے والد 1930 میں یمن سے سعودی عرب آئے۔ انہوں نے جدہ میں کلی کی حیثیت سے عملی زندگی کا آغاز کیا۔ اپنی محنت کے بلبوتے پر ایک دن وہ سعودی عرب کے ایک بہت بڑی تعمیراتی کمپنی کے مالک بن گئے۔ عود بن لادن نے درجن سے زائد شادیاں کی۔ ان کا انتقال 3 ستمبر 1967 کو سعودی عرب میں ایک فضائی حادثے میں ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد اسامہ اور ان کے بھائیوں کو تقریباً $25 کروڑ کے اثاثے ملے۔ اسامہ کی والدہ کا انتقال 1970 میں ہوا جب اسامہ صرف 13 برس کے تھے۔ اسامہ اپنے 50 بہن بھائیوں میں 7ویں نمبر پر تھے۔ ان کے سب سے بڑے سوتیلے بھائی سلیم بن لادن 1988 میں امریکی ریاست ٹیکساس میں ایک فضائی حادثے کا شکار ہوئے۔ القاعدہ یمن کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ یہ گاؤں یمن کے دارالحکومت صنعاء سے 220 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بن لادن فیملی کا تعلق اسی گاؤں سے تھا۔ بن لادن فیملی ورلڈ وار I سے پہلے القاعدہ سے سعودی عرب منتقل ہوئی۔ یہ سعودی شاہی خاندان کے قریب پہنچی اور آہستہ آہستہ سعودی عرب کی معیشت پر حاوی ہوتی چلی گئی۔ اس خاندان کے سربراہ نے تعمیرات، مائکروسافٹ اور بوئنگ طیاروں کے بزنس میں کافی زیادہ انویسٹمنٹ کی اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے ارب پتی ہو گئے۔ یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی یہ خاندان اس وقت ریمین شریفین میں بھی کام کر رہا ہے۔ یہ حجاج کرام کو ٹھنڈا آب زمزم پیش کرتا ہے اور حرمین کی صفائی ستھرائی اور دیگر سہولتوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ یہ خاندان حج کے دوران حاجیوں کی خدمت بھی کرتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اسامہ کا خاندانی پس منظر۔ اسامہ بن لادن 10 مارچ 1957 کو ریاض یعنی سعودی عرب میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق سعودی عرب کے معروف خاندان لادن سے تھا۔ وہ بچپن سے مختلف طبیعتوں میں لان رکھتے تھے۔ تعلیم میں بھی تیز تھے۔ ابتدائی تعلیم الطاغر ماڈل اسکول جدہ، سیکنڈری اسکول آف جدہ اور ایلیٹ اسکول جدہ سے حاصل کیا۔ 1979 میں ریاض کی شاہ عبد العزیز یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ اسامہ نے ٹنل انجینئرنگ میں بھی خصوصی مہارت حاصل کی۔ اس شعبے میں ان کی دلچسپی کی وجہ سعودی سرزمین میں چھپے خزانے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ سعودی عرب قدرتی و معدنی وسائل کے اعتبار سے دنیا کا امیر ترین خطہ ہے اور وہ ٹنل انجینئرنگ میں خصوصی مہارت سے یہ معدنی دولت زمین سے باہر نکالنا چاہتے تھے۔ اسی مقصد کے لیے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسامہ بن لادن نے اپنے خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ مل کر کاروبار کرنا شروع کر دیا۔ ابتدائی عمر میں ان کا رجحان مذہب کی جانب تھا۔ حج کے دنوں میں وہ اپنے والد کے ساتھ سینکڑوں مسلمانوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، جن میں سے کچھ جید علماء اور اسلامی تحریک کے سربراہ بھی شامل ہوتے تھے۔ اسلامی تعلیمات میں ان کے 2 اساتذہ نمایاں رہے، عبداللہ بن عزام جن کا بعد میں افغانستان میں بڑا نام بھی بنا، اور محمد قطب جو مشہور اسلامی مصنف اور فلاسفر تھے۔ زمانہ طالب علمی میں اخوان المسلمون کے ساتھ منسلک رہے۔ ان کی زندگی میں سب سے بڑا کٹ تب آیا جب سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کر دیا۔ 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا تو انہوں نے مجاہدین کی مالی امداد شروع کی۔ 1982 میں اسامہ نے افغانستان جانے کا فیصلہ خود کیا۔ وہ اپنے ساتھ بڑی تعداد میں تعمیراتی مشینیں بھی لے کر گئے جو انہوں نے مجاہدین کے حوالے کر دی۔ بعد ازاں انہوں نے زیادہ سے زیادہ وقت افغانستان میں گزارنا شروع کر دیا۔ وہ وقتاً فوقتاً خود جنگ میں حصہ لیتے رہے۔ ساری دنیا سے مجاہدین کو افغانستان لانے کی ذمہ داری بھی انہی کے کاندھوں پر تھی۔ 1989 تک اسامہ نے 100 سے زیادہ جھڑپوں اور چھوٹے بڑے آپریشنز میں حصہ لیا۔ وہ سال میں 8 ماہ سے زیادہ وقت افغانستان میں گزارا کرتے تھے۔ 1984 میں انہوں نے افغانستان میں اپنی موجودگی کو مضبوط کیا۔ پشاور میں بیت النصر کے نام سے ایک مہمان خانہ قائم کیا گیا تھا۔ اس گھر کو عرب مجاہدین کا پہلا مرکز کہا جاتا تھا، جہاں وہ افغانستان کے محاذ پر جانے سے پہلے یہاں پر کچھ دیر ٹھہرتے تھے۔ 1986 میں اسامہ نے فیصلہ کیا کہ وہ افغانستان میں اپنے کیمپ قائم کریں گے۔
2 سال کے اندر انہوں نے 6 سے زیادہ کیمپ بنا لیے۔ اسامہ نے اپنے محاذ قائم کرنے، اپنی جنگ لڑنے اور خود کمان کرنے کا فیصلہ کیا۔ عرب جنگجوؤں میں ان کے پاس سابقہ فوجی موجود تھے جن کا تعلق شام اور مصر کی افواج سے ہوتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی جربوں کے علاوہ ان کا سوویت یونین کی افواج سے پہلا براہ راست ٹاکرا پکتیا کے صوبے میں ہوا۔ ان کو 1988 میں احساس ہوا کہ وہ تنظیمی اعتبار سے کافی کمزور ہے، یعنی ان کا ڈسپلن کافی کمزور تھا۔ اسامہ نے فیصلہ کیا کہ سارے کام کو باقاعدہ طور پر منظم کیا جائے گا۔ انہوں نے تمام آنے والوں کے بارے میں تحریر ریکارڈ رکھنا شروع کر دیا کہ آیا وہ مجاہدین تھے، رضاکار تھے یا صرف دورے کے لیے وہاں پر آئے تھے۔ ان کی تحریک کو مکمل طور پر ریکارڈ شدہ اور ڈسپلن میں لایا گیا۔ اس کمپلیٹ پروسیجر کو یا پروسیس کو القاعدہ کا نام دیا گیا۔ القاعدہ ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے بنیاد۔ 1989 میں افغانستان سے روسی فوجوں کے انخلاء کے بعد وہ عام دورے پر سعودی عرب گئے، جہاں ان کے سفر کرنے پر پابندی لگا دی گئی اور نظر بند کر دیا گیا۔ کویت پر عراقی حملے کے بعد تحفظ کے نام پر امریکی سعودی عرب آ گئے تھے۔ امریکی فوج کی سعودی عرب میں موجودگی پر اسامہ اور شاہی خاندان میں کافی اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ 1991 میں اسامہ نے سعودی شہریت چھوڑ دی اور 1992 میں سوڈان چلے گئے۔ اسامہ نے سعودی عرب میں امریکی فوج کی موجودگی کے خلاف نہ صرف عرب نوجوانوں میں تحریک پیدا کی بلکہ دنیا بھر میں موجود دیگر تحریکوں سے بھی رابطے کیے۔ اس دوران اسامہ نے دنیا بھر میں موجودہ امریکی مفادات پر حملوں کا فتویٰ بھی جاری کر دیا۔ 1996 میں اسامہ دوبارہ افغانستان پہنچے تو طالبان کے امیر ملا عمر نے انہیں سیاسی پناہ دی۔ اسامہ نے تورا بورا جو کہ افغانستان میں ہی موجود ہے وہاں پر بہت بڑی تعداد میں اپنی جہادی کیمپ قائم کرنا شروع کر دیے۔ 1997 میں امریکی صدر بل کلنٹن نے اسامہ کی حوالگی کے لیے طالبان پر دباؤ ڈالا مگر ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ 1998 میں امریکہ نے اسامہ کو مارنے کے لیے افغانستان اور سوڈان میں کروز میزائلوں سے حملے کیے۔ اسامہ پر نیروبی دھماکوں سے لے کر ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پر حملوں کے الزامات لگائے گئے۔ 2001 میں 9/11 کے بعد اسامہ امریکہ کو سب سے زیادہ مطلوب شخص کی حیثیت اختیار کر گئے۔ اسامہ کو پناہ دینے کے جرم میں امریکہ نے افغانستان کی طالبان حکومت کے خلاف جنگ شروع کی تو اسامہ القاعدہ قیادت کے ساتھ روپوش ہو گئے۔ 10 برس سے امریکی فوج انہیں تلاش کر رہی تھی اور وہ امریکہ کو انتہائی مطلوب 10 افراد کی فہرست میں پہلے نمبر پر تھے۔ ان کے سر کی قیمت $5 کروڑ مقرر کی گئی تھی۔ یہاں پر ایک اور بات کا اضافہ کرتا چلوں کہ جب 9/11 کے حملے کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور پاکستان اس جنگ میں امریکہ کا اتحادی بن گیا تو ملا عمر اور اسامہ بن لادن نے ایک تحریک بنائی جسے طالبان پاکستان کا نام دیا گیا۔ اس وجہ سے بنائی گئی تھی تاکہ نیٹو کے جو سپلائی لائن تھی جو کہ فاٹا سے آتی تھی اس کو کٹ کیا جا سکے اور اس کو کافی حد تک نقصان بھی پہنچایا جا سکے۔ یہ وہی طالبان پاکستان موومنٹ ہے جو بعد میں TTP بنی، یعنی تحریک طالبان پاکستان۔ یہی نہیں بلکہ 2007 میں اسلام آباد میں ہونے والے آپریشن سائلنس جو کہ لال مسجد کے واقعے کے طور پر ابھرا، اس میں بھی اسامہ بن لادن اور ملا عمر کا کافی زیادہ ہاتھ موجود تھا۔ اسی دوران اسامہ بن لادن کے انتقال کی بھی مختلف خبریں آتی رہیں۔ 2001 سے 2010 تک اسامہ بن لادن کے انتقال کی 7 سے 8 مختلف اطلاعات اور شہادتیں سامنے آتی رہیں۔ سب سے پہلے 26 دسمبر 2001 کو فاکس نیوز نے ان کے انتقال کی خبر شائع کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ جگر کی خرابی کی وجہ سے انتقال کر چکے ہیں۔ اس کی تصدیق میں مصر کے اخبار الوفد نے اسامہ کے جنازے کی خبر بھی شائع کی۔ دوسری خبر 18 جولائی 2002 کو اس وقت سامنے آئی جب FBI کے سربراہ ڈوول واٹسن نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے انکشاف کیا کہ اسامہ وفات پا چکے ہیں۔ بہرحال 2 مئی 2011 بروز سوموار ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن 9/11 حملوں کے تقریباً 10 سال بعد امریکی اسپیشل فورسز کے ایک آپریشن میں جاں بحق ہو گئے۔ اس کارروائی میں اسامہ کا ایک بیٹا، 3 ساتھی بھی جاں بحق ہوئے جبکہ ان کی 2 بیویوں سمیت 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسامہ ایبٹ آباد میں ملٹری اکیڈمی کاکور کے بالکل قریب بلال ٹاؤن میں مقیم تھے۔
یہ وہی ملٹری اکیڈمی ہے جہاں پر پاکستان آفیسرز کی تربیت کی جاتی ہے، یعنی ان کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ آپریشن میں 4 ہیلی کاپٹرز نے حصہ لیا جن میں سے ایک تباہ ہوا۔ بعض اطلاعات کے مطابق انتہائی حساس آپریشن میں اپاچی ہیلی کاپٹر استعمال کیے گئے۔ امریکی ٹی وی کے مطابق آپریشن کے دوران گرنے والے ہیلی کاپٹر امریکی تھا، تاہم اس میں کوئی امریکی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ اس کے بعد اسپیشل فورسز نے کمپاؤنڈ کے اندر داخل ہو کر آپریشن کیا۔ اسامہ کے سر میں گولیاں ماری گئیں، جبکہ ان کے سامنے آنے والی ایک اہلیہ کو بھی گولی مار کر زخمی کر دیا گیا۔ امریکی صدر براک اوباما نے وائٹ ہاؤس میں امریکی قوم سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے القاعدہ رہنما اسامہ بن لادن کی پاکستان میں ایک آپریشن میں موت کی تصدیق کی۔ دوستو، آپ کو ہماری پیش کی گئی یہ معلوماتی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بآسانی پہنچ سکے، تاکہ آپ ہر وقت باخبر رہ سکیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔